إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک ایسی چیز دیکھنے جا رہے ہیں جس کے ہم اہمیت اور فضائل نہیں جانتے، اور وہ ہمارے درمیان آ کر ہر سال گزر جاتی ہے. وہ ہے آخری عشرے کی فضیلت. آخری عشرے کی فضیلت اتنی بڑی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اسی لیے کہ اس میں شب قدر ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کو اعتکاف میں گزارا کرتے تھے. ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں رمضان کے اعتکاف میں گزارا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ رہی کہ آپ ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے، آخری 10 دن کا رمضان کا. اور جس دن آپ نے وفات پائی تو اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اور کسی وجہ سے آپ کا ایک بار آپ کا کسی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو آپ نے اسے شوال میں کیا. اسی تعلق سے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ ہم شب قدر کو تلاش کب کریں. شب قدر 21ویں رات، 23ویں رات، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں رات، بلکہ یہ صحیح نہیں ہے. اور ہماری ان راتیں کیسے گزرتی ہیں میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. ہماری یہ رات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، رات مغرب کے وقت سے سن سیٹ سے سن رائز تک رہتی ہے رات. تو ہماری رات جب رات ہوتی ہے ہم افطار کرتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ کر گھر پہ آتے، کھانے پینے میں ہمارا عشاء تک ٹائم چلے جاتا ہے. اور پھر ہم عشاء کے بعد ہوٹلوں میں چلے جاتے. پھر ہم کہتے کہ جاگنے کی رات ہے، چلو بازار میں جا کر عید کی خریدی کر لیں. یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں بہنوں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس راتوں کو اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر منائیں. ہم اس میں عبادت کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے مغفرت کی طلب کریں. بلکہ ہم تو ایسے کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیں جیسا کرنا چاہیے، اس رات کو منانا چاہیے، ہم تو ویسا کرتے ہی نہیں ہیں. اور اسی تعلق سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر فرمایا، کب فرمایا یہ بات؟ رمضان سے پہلے فرمایا، تم پر ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی آئیں گی اور وہ 1000 مہینوں سے افضل رہیں گی، اور وہ رات شب قدر ہوتی ہے.
جسے ہم صحیح ڈھنگ سے صحیح معنوں سے نہیں مناتے۔ اور ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس نے اس رات کو پایا اس نے تمام خیر کو، اچھائی کو پایا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا وہ تمام خیر اچھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا، بد نصیبوں سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، وہ اس کو منا نہیں پاتا ہے۔ کیا فرمایا آگے؟ یہ رات بد نصیبوں سے چھین لی جاتی ہے، وہ اس رات کو منا ہی نہیں پاتا، وہ اس رات کو جاگتا ہے لیکن کچھ اور وجہ سے جاگتا ہے۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس بات پر کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی۔ یہ مہینے میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ رات شب قدر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو فرمایا۔ ہمارے یہاں کچھ بھی اچھائی کی بات پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے نا، تو ہم اس پر بہت بہانے بتاتے ہیں، لہٰذا ہم اتنے بہانے بناتے ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام کو اس رات نصیب فرما، اور ہم تمام کو رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش عطا فرما، کوشش کرنے والا بنا، اور ہم تمام کو ہر وباء سے محفوظ فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔